ایمان کو مضبوط کرنا 63۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر میں بحث کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ماضی سے سیکھنے کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ ایک مسلمان کے لیے ایک اہم حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے، یعنی تخلیق میں کوئی بھی چیز عقل مندی کے بغیر واقع نہیں ہوتی، چاہے لوگ اس حکمت کو فوری طور پر نہ دیکھیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہر وہ چیز جو پیش آتی ہو، خواہ وہ آسانی یا مشکل کا سامنا کر رہا ہو، بوتل میں ایک پیغام کی طرح سمجھے۔ انہیں بوتل کا جائزہ لینے اور جانچنے میں زیادہ الجھنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ محض ایک میسنجر ہے جو اہم پیغام پہنچاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب مسلمان تو واقع ہونے والی اچھی چیزوں پر خوش ہوتے ہیں، اس طرح اچھی چیز کے اندر موجود پیغام سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وہ مشکلات کے دوران غمگین ہو جاتے ہیں، اس طرح مشکل کے اندر موجود پیغام کو سمجھنے میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی نصیحت پر عمل کرنے کی بجائے ہر صورتحال کو متوازن انداز میں دیکھیں۔ باب 57 الحدید آیت 23۔ تاکہ تم اس چیز پر نا امید نہ ہو جو تم سے چھوٹ گئی ہے، اور جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس پر فخر نہ کرو۔ یہ آیت مختلف حالات میں خوش یا غمگین ہونے سے منع نہیں کرتی، کیونکہ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن یہ ایک متوازن نقطہ نظر کی نصیحت کرتا ہے جس کے تحت کوئی انتہائی جذبات سے بچتا ہے، یعنی خوشی جو حد سے زیادہ خوشی ہے، غم جو کہ ضرورت سے زیادہ اداسی۔ یہ متوازن نقطہ نظر کسی کو اپنے ذہن کو بوتل کے اندر موجود زیادہ اہم پیغام پر مرکوز کرنے کی اجازت دے گا۔ اس کے اندر، صورتحال کے اندر، چاہیے آسانی ہو یا مشکل کی صورتحال، چھپے ہوئے پیغام کو جانچنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے ایک مسلمان اپنی دنیاوی اور دینی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ پیغام جاگنے کی کال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اس سے پہلے کہ ان کا وقت ختم ہو جائے۔ بعض اوقات یہ ان کے درجات کو بڑھانے کا ایک طریقہ ہوگا، دوسری بار ان کے گناہوں کو مٹانے کا طریقہ، اور کبھی کبھی یہ یاد دہانی کہ وہ دنیاوی مادی دنیا اور اس میں موجود چیزوں سے اپنے آپ کو منسلک نہ کرے۔ اس تشخیص کے بغیر کوئی شخص اپنی دنیاوی یا دینی زندگی کو بہتر بنائے بغیر محض واقعات سے گزرے گا۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔